الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت، آپ کا ایک قول ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، ہر چیز میں ایک کوالٹی ہوتی ہے۔ فرمایا دین کے اندر 7 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی زینت چاہیے، ان کے اندر کوالٹی چاہیے۔ آج ہر بندہ کوئی بھی چیز خریدتا ہے، اس کی زینت کو دیکھتا ہے، اس کی کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ جب تک کوالٹی اچھی نہ ہو، زینت اچھی نہ ہو، ہم وہ چیز نہیں خریدتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس امت پر بڑے احسانات ہیں، اور آپ کا یہ بھی احسان ہے کہ آپ نے دین کا خلاصہ چند چیزوں میں بیان کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نماز کی زینت خشوع اور خضوع کے اندر ہے۔ نماز اللہ رب العزت سے لینے کا ایک طریقہ ہے۔ نماز، اس کے ذریعے بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ نماز خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ ہے۔ نماز اس امت پر فرض کر دی گئی ہے۔ نماز الصلاۃ معراج المؤمنین ہے۔ نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نماز کی جو زینت ہے وہ خشوع اور خضوع کے اندر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ خزاں کا موسم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی کو پکڑ کر جھاڑنا شروع کر دیا، پتے گرنا شروع ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آج آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرتا ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے میں ٹہنی کو پکڑ کر ہلاتا ہوں تو اس کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ ایک دوسرے انداز سے اللہ کے نبی نے یوں ارشاد فرمایا، اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، اور نہر کا پانی صاف بھی ہو، شفاف بھی ہو اور گہرا بھی ہو، اور آدمی اس کے اندر 5 مرتبہ روزانہ نہائے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو 5 وقت کی نماز خشوع خضوع کے ساتھ وقت پر پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے بھی ایسے ہی گناہ دھل جاتے ہیں جیسا کہ بندہ نہر کے اندر 5 وقت نہاتا ہے، اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہتی۔ 5 وقت نماز پڑھنے سے نمازی کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔
نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیگر عبادات کو بھی شامل کر دیا ہے۔ ذکر اسی نماز کے اندر ہے، تلاوت اسی نماز کے اندر ہے، دعا اس نماز کے اندر ہے، درود اس نماز کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام عباداتوں کا مجموعہ نماز کو بنا دیا ہے، اور نماز نہ پڑھنے والا ان تمام عبادات سے محروم ہو جاتا ہے۔ ذکر و فکر سے بھی محروم، تلاوت سے بھی محروم، درود پاک سے بھی محروم، رکوع اور سجود سے بھی محروم۔ تو نماز کا نہ پڑھنا بہت ساری بھلائیوں سے محروم ہونا ہے۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نماز کی زینت خشوع اور خضوع کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہوگا۔ خشوع اور خضوع کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک نوجوان آیا، آ کر نماز شروع کر دی، جلدی سے قیام، جلدی سے رکوع، جلدی سے سجدہ، ساری نماز مکمل کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سلام پیش کرنے لگا۔ اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا، لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر نماز پڑھنا شروع کر دیا، اسی انداز سے نماز پڑھی جس انداز سے پہلے پڑھی تھی۔ پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر سلام پیش کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، صلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے نماز پھر پڑھی، اسی انداز سے پڑھی جس انداز سے پہلے پڑھی تھی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، سلام پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی جملہ ارشاد فرمایا، صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو نماز اسی انداز سے پڑھتا ہوں، آپ مجھے بہتر طریقے سے نماز پڑھنا سکھائیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو نماز پڑھنا سکھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اطمینان کے ساتھ نماز کو شروع کر، اور فرمایا تکبیر تحریمہ کہے اور قرات اطمینان سے پڑھ اور قیام اطمینان سے ادا کر، پھر جب تو رکوع میں جائے رکوع بھی اطمینان سے ادا کر، پھر جب رکوع سے سر اٹھائے تو اطمینان سے کھڑا رہے، اور جب تو سجدے میں جائے تو سجدہ بھی اطمینان سے کر۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب سر سجدے سے اٹھائے تو اطمینان سے بیٹھ جا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب تو اسی طرح نماز پڑھے گا تیری نماز خشوع اور خضوع والی ہوگی۔ اب وہ کھڑا ہوا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز کو دیکھا، اب اس نے قیام بھی اطمینان سے ادا کیا، رکوع بھی اطمینان سے کیا، قومہ بھی اطمینان سے ادا کیا، سجدہ بھی اطمینان سے کیا، سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھا تو اطمینان سے بیٹھا۔ اب ہر چیز میں اطمینان ہے، ہر چیز میں اعتدال ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تیری نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہے۔ اب اس کی کیا غلطی تھی کہ اس کی نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں تھا، جلدی سے رکوع اور سجود بھی ادا کر رہا ہے، جلدی سے قرات بھی کر رہا ہے، جیسے کہ آج ہماری نماز پڑھنے کی عادت ہے، نہ رکوع اطمینان سے ہے، نہ سجدہ اطمینان سے ہے، نہ قومہ اطمینان سے ہے، نہ دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں جلسہ وہ اطمینان سے ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسی نماز پڑھنے والے کو فرمایا، صلی فإنک لم تصلی، تو نماز پڑھ اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ آیا اور نماز شروع کر دی، نہ اطمینان سے رکوع کیا نہ اطمینان سے سجدہ کیا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی نماز میں خشوع خضوع نہیں۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
اگر اس نے اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو پیدا نہ کیا تو مجھے ڈر ہے اس کی موت جب ہوگی تو حضور کے طریقے پر موت نہیں ہوگی۔ دیکھیں کتنی بڑی غلطی ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں، نماز کے اندر اطمینان نہیں۔ فرمایا اس کی موت جب ہوگی اور اس نے توبہ نہ کی اور نماز کے اندر اطمینان نہ پیدا کیا، اس کی موت اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں ہوگی۔ تو آج ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہمارے رکوع اور سجود میں اطمینان نہیں۔ اب ہم جب سر سجدے سے اٹھاتے ہیں پوری طرح بیٹھے نہیں ہوتے کہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے ہیں ابھی اطمینان سے کھڑے نہیں ہو پائے تھے کہ ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بدترین چور کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول آپ بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بدترین چور ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیا کوئی نماز کے اندر بھی چوری کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، جو رکوع اطمینان سے نہیں کرتا، جو سجدہ اطمینان سے نہیں کرتا، جو قومہ اطمینان سے نہیں کرتا، جو جلسہ اطمینان سے نہیں کرتا، وہ اپنی نماز کے اندر چوری کر رہا ہے۔ اب اس سے بڑا بدترین چور کون ہوگا؟ جو رکوع تو کرے اطمینان سے نہ کرے، سجدہ تو کرے اطمینان سے نہ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بڑی اطمینان والی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر تشریف لائے، آرام کرنے لگے، میرا لحاف اوڑھ کے سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا عائشہ مجھے اجازت دے میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا قرب چاہتی ہوں، اگر آپ رب کی عبادت کرنے چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو شروع کر دیا۔ آپ نے اتنا لمبا قیام کیا اور اس کے حسن میں، اس قیام میں اتنا حسن لائے، فرمایا میں اس حسن کو بیان نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ کے نبی نے رکوع کیا، آپ کے رکوع کے حسن کا کیا کہنا، اللہ کے نبی نے سجدہ کیا، اللہ کے نبی کے سجدے کے حسن کا کیا کہنا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے قیام کیا، اطمینان سے رکوع کیا، اطمینان سے سجدہ کیا، ہر رکن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے ادا کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رکوع میں بھی آنسو بہا رہے ہیں، سجدے میں بھی آنسو بہا رہے ہیں، رکوع میں بھی آنسو بہا رہے ہیں، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہوئے پھر بھی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس قدر رب کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے تو آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ تو معصوم ذات ہیں۔ اللہ کے نبی آپ اپنے قدم مبارک کو تو دیکھیں، آپ کے قدم مبارک پر برم آ گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنی بڑی عبادت کرتا ہوں۔ آج ہماری نماز خشوع اور خضوع سے خالی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا قیامت سے پہلے خشوع اور خضوع کو اٹھا لیا جائے گا۔ بڑی مسجد ہوگی، بڑے نمازی ہوں گے، لیکن ان کی نمازوں کے اندر خشوع خضوع نہیں ہوگی۔ آج ہم وہ وقت دیکھ رہے ہیں، آج ہماری نماز خشوع اور خضوع سے خالی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا انہوں نے نماز حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ کا ساتھ آپ کا بیٹا بھی سویا ہوا ہے، چھت سے سانپ گرا اور آ کر آپ کے بیٹے کو لپیٹ لیا۔ اب آپ کے بیٹے نے چلانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، سارے گھر والے جمع ہو گئے، سانپ کو نکالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سانپ کو مار دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر مشغول ہے، ادھر بیٹے پر سانپ پڑا ہوا ہے، سانپ نے ان کی جان کو لینے کی کوشش کی ہے۔
گھر کے اندر شور و غل ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر مشغول ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو گھر والوں سے پوچھا کیسا شور و غل تھا؟ گھر والی نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کے بیٹے پر سانپ آ پڑا تھا، آپ کے بیٹے کی جان چلی جا رہی تھی اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو نماز میں مشغول تھا، اگر میں کسی اور طرف متوجہ ہو جاتا میری نماز کیسے پوری ہوتی؟ یہ تھی ان کی نماز، اور یہ تھی ان کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے اندر نماز پڑھ رہے، ایک چڑیا باغ کے اندر آئی، اب اس کو راستہ نہ ملنا نکلنے کا، اب وہ باغ کے اندر گھوم رہی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن اس چڑیا کی طرف چلا گیا، سوچ و بچار میں مشغول ہو گئے، رکعت بھول گئے کہ میں کون سی رکعت پڑھ رہا تھا۔ جب آپ نے اپنی بھولنے کو دیکھا تو آپ کو بڑا افسوس ہوا، یار میں تو نماز پڑھ رہا تھا، میں تو عبادت میں مصروف تھا، اور یہ چڑیا آئی اس نے میری نماز میں خلل ڈال دیا اور میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگا یا رسول اللہ آج میں اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا تھا، چڑیا میرے باغ میں گھس گئی اور میری نماز میں خلل ڈال دیا، یا رسول اللہ میں نماز میں بھول گیا تھا، مجھے اس پر بڑا افسوس ہے، یا رسول اللہ میں اپنے باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، جو چیز میری نماز میں خلل ڈال سکتی ہے میں اس کو اپنی زندگی میں نہیں رہنے دیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اپنے باغ کو صدقہ کر دے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے باغ کو صدقہ کرتا ہوں۔ آپ کو کس بات پر دکھ ہوا؟ اس بات پہ دکھ ہوا کہ نماز کے اندر چڑیا نے خلل ڈال دیا۔ یہ تھی ان کی نماز۔ آج ہماری بھی نماز ہے کہ ہم اپنی نماز میں کھڑے ہو کر دکان کا حساب کرتے ہیں، اپنے گھر میں سوچتے رہتے ہیں، خدا کی قسم یہ نماز نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نماز کی زینت خشوع اور خضوع کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس تشریف لائے، ایک جگہ پر آپ تشریف فرما ہوئے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کون پہرا دے گا؟ دو صحابی کھڑے ہوئے، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم پہرا دیں گے۔ اب یہ رات کا سناٹا چھا گیا، اب یہ پہرے میں مشغول ہے۔ مہاجر نے انصاری سے کہا آپ آرام کر لو، میں پہرا بھی دوں گا اور رب کی عبادت بھی کروں گا۔ نماز میں مشغول ہو گیا۔ دشمن آیا، اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان کھڑا ہے، اس کے جسم میں تیر مارا۔ اب جسم میں تیر آیا، آپ نماز کی حالت میں ہیں اور جسم سے اس تیر کو نکال رہے ہیں، دشمن نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی جسم میں پیوست ہو گیا، اس کو بھی ہاتھ سے نکال دیا۔ دشمن نے تیسرا تیر مارا، وہ بھی جسم میں پیوست ہو گیا، اس کو بھی جسم سے نکال دیا، یہاں تک کہ اب خون میں لت پت ہو گئے ہیں۔ اپنے اس انصاری صحابی سے کہا میرے بھائی کھڑے ہو جا۔ آپ نے اطمینان سے رکوع کیا، اطمینان سے سجدہ کیا، اطمینان سے نماز کو پورا کیا، نماز مکمل ہو گئی۔ اپنے بھائی کو کھڑا کرتے ہیں، فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ اللہ کے نبی نے جو میرے ذمے چوکیداری کا کام ذمے لگایا تھا وہ پورا نہیں ہو پاتا، خدا کی قسم میں نے سورۃ کہف شروع کی تھی، میں اس سورۃ کہف کو مکمل کر لیتا، اگرچہ میری نماز جو ہے، نماز کے اندر میری جان چلی جاتی، میں اپنی جان کو قربان کر دیتا لیکن اپنی نماز کو نہ چھوڑتا۔ یہ تھی ان کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کی زینت خشوع اور خضوع کے اندر۔ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے پوچھا بتاؤ ان کی نماز کیسی تھی، تو ان کے بارے میں لوگوں نے فرمایا ان کی نماز ایسی تھی جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے میں اپنے بیت اللہ کو اپنے تصور میں لاتا ہوں اور جنت کو دائیں طرف خیال کرتا ہوں اور جہنم کو بائیں طرف خیال کرتا ہوں اور پل صراط کو اپنے قدموں کے نیچے تصور کرتا ہوں اور موت کے فرشتے کو اپنی کمر کے پیچھے تصور کرتا ہوں، پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہوں اور نماز بھی اس طریقے سے پڑھتا ہوں شاید میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ جب نماز مکمل ہو جاتی ہے تو پھر میں اپنی نماز کو خوف اور ڈر کے درمیان میں رکھتا ہوں، شاید میری یہ نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اتنی خشوع سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ بیت اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائے،
جنت کو دائیں طرف تصور کیا، جہنم کو بائیں طرف تصور کیا، اور موت کے فرشتے کو اپنے کمر کے پیچھے تصور کیا، اور پاؤں کے نیچے یہ تصور کیا کہ میری پاؤں کے نیچے پل صراط ہے، اور یہ تصور کیا کہ یہ میری آخری زندگی کی آخری نماز ہے۔ سوچے اس آدمی نے کتنی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا ہوگا۔ اتنی اطمینان سے پڑھنے والا انسان، اتنا خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا انسان پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈر اور امید میں رہتا ہوں شاید یہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نماز کی زینت خشوع اور خضوع کے اندر ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا اس شخص کے بارے میں جس نے آ کر مسجد نبوی میں نماز پڑھی لیکن رکوع اطمینان سے ادا نہ کیا، سجدہ اطمینان سے ادا نہ کیا، قومہ اطمینان سے ادا نہ کیا، جلسہ اطمینان سے ادا نہ کیا۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا یہ شخص اگر اسی طرح نماز پڑھتا رہا، اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو پیدا نہ کیا، مجھے اس کی ذات پہ ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کی موت واقع ہو جائے اور موت بھی اللہ کے نبی کے طریقے پر نہ ہو۔ آج ہماری نماز خشوع اور خضوع سے خالی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نماز کی زینت اس میں ہے کہ ہم نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو پیدا کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کو تو دیکھیں، سردیوں کی رات ہے، آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی اور اسی 2 رکعت کے اندر آپ نے پورا قرآن کریم پڑھ لیا، 30 پارے 114 سورتیں 2 رکعت کے اندر پڑھ لی۔ ادھر سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان بلند کی، حضرت فاطمہ کہتی ہیں یا اللہ آپ کی سردیوں کی رات چھوٹی ہو گئی ہے کہ فاطمہ کی 2 رکعت بھی پوری نہیں ہو سکی۔ دیکھیں ان کی نماز کے اندر کیسا خشوع و خضوع ہوگا، کیسا ان کا رکوع ہوگا، کیسا ان کا سجدہ ہوگا، کیسے ان کی قرات ہوگی، کیسے ان کو اپنا پروردگار یاد ہوگا، پھر بھی شکوہ کر رہی ہیں ساری رات قرآن کریم پڑھ کر، ساری رات سجدے میں گزار کر، ساری رات رکوع میں گزار کر، ساری رات نماز میں گزار کر، پھر بھی رب سے شکوہ کر رہی ہیں اللہ تیرے سردیوں کی رات چھوٹی ہو گئی ہے کہ فاطمہ کی 2 رکعت بھی پوری نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں سب سے پہلے خشوع اور خضوع کو اٹھا لیا جائے گا۔ نماز فرمایا پڑھنے والے زیادہ ہوں گے، مسجد بھی بھری پڑی ہوگی، لیکن ان کی ذاتوں کے اندر، ان کی نمازوں کے اندر خشوع خضوع نہیں ہوگی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نماز کی زینت خشوع اور خضوع کے اندر ہے۔ جس کی نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے اس کی نماز جاندار بھی نہیں ہے، اس کی نماز شاندار بھی نہیں ہے، اس کی نماز زینت والی بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز اس انداز سے پڑھتا ہے کہ اس کی نماز میں کوئی خشوع خضوع نہیں، فرمایا اس کو ایک پرانے کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے اور پھر اس کو فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں آسمان کی طرف، آسمان کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کر جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہم نمازی کی نماز کو لے جا رہے ہیں۔ فرماؤ اس کی نماز کیسی ہے؟ کیا اس کی نماز میں خشوع خضوع ہے؟ کیا اس کی نماز میں اعتدال ہے؟ کیا اس کی نماز میں اطمینان ہے؟ جب فرشتے دیکھتے ہیں اس کی نماز میں کوئی خشوع خضوع نہیں تو اس کی نماز کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کی نماز اللہ کے دربار میں لائی جاتی ہے، اللہ کے دربار میں پہنچائی جاتی ہے۔ جس کی نماز میں اطمینان ہوتا ہے، جس کی نماز میں اعتدال ہوتا ہے، جس کی نماز میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نماز کی زینت خشوع اور خضوع کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔